حال ہی میں صدارتی ریفرنس کی دھجیاں بکھیرنے والے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم اب بھی جاری ہے اور نامعلوم افراد مسلسل ان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے میں مصروف ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ جسٹس عیسیٰ کے خود مختار بیٹے، شادی شدہ بیٹی اور اہلیہ نے جب لندن میں ان کے جج بننے سے بھی پہلے 3 جائیدادیں خریدیں تو ان کی کل مالیت لگ بھگ 11 کروڑ روپے بنتی تھی، اور اتنے میں تو اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں ایک بنگلہ بھی نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی پاکستان میں موجود ملکیتی جائیدادیں خاندانی ذرائع آمدن اور بطور جج ڈکلیئرڈ ذرائع آمدن کل ملا کر اتنے ہیں کہ وہ بآسانی لندن میں جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جج صاحب کی بیگم اور اہل خانہ کے اپنے اپنے علیحدہ ڈکلیئرڈ ذرائع آمدن بھی ہیں۔ تاہم ان تمام تر حقائق کے باوجود سوشل میڈیا پر جسٹس عیسیٰ کے خلاف نامعلوم افراد کی جانب سے پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ جج صاحب کا نام لکھنے کی دیر ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر جملے کسنے والے یہاں وہاں سے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر پیغام گمنام اکاؤنٹ سے آتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ رسیداں کر لو، جج صاحب بہانے نہ بنا۔ یہ جملہ بھی پھینکا جاتا ہے کہ آپ کا باپ ہوگا محسن پاکستان، مگر بیٹا چوری کرے تو پکڑنا بنتا ہے۔ آئیں آج وہ غلط فہمیاں دور کر لیں جو سپریم کورٹ کے معزز جج کے خلاف صدارتی ریفرنس نے پھیلائی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس عیسیٰ کرپشن میں ملوث ہیں؟ عمومی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ لندن میں جائیدادیں بنائی ہیں تو کرپشن ضرور کی ہوگی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سال بھر جسٹس عیسیٰ کے خلاف چلنے والے صدارتی ریفرنس میں یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ ماضی قریب یا ماضی بعید میں کسی کرپٹ کام میں ملوث رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا جسٹس عیسیٰ نے بطور جج عوامی عہدے کا غلط استعمال کیا؟ اس سوال کا مختصر جواب ہے نہیں۔ وفاقی حکومت کے وکلاء کے دلائل اٹھا کر کھنگال لیں، صدارتی ریفرنس تسلی سے پڑھ لیں، ایک بار بھی یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نامی پاکستانی شہری نے بطور جج اپنے اثر و رسوخ اور عہدے کا غلط استعمال کر کے لندن میں جائیدادیں بنائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس عیسیٰ نے منصف کے حلف کو توڑا؟ جسٹس عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج ستمبر سن 2014 میں بنے، جبکہ زیر بحث معاملہ اس سے قبل کا ہے، اس لیے حلف توڑنے کا معاہدہ شامل نہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ بے نامی جائیداد بنانے کے مرتکب ہوئے؟ سپریم کورٹ میں جج صاحب کے جمع کرائے گئے تمام جوابات اور صدارتی ریفرنس میں لگائے گئے الزامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ لندن میں 3 جائیدادیں ان کے بیٹے، بیٹی اور بیوی کے نام پر ہیں۔ یہ جائیدادیں جن کے نام پر خریدی گئی ہیں وہی ان کے رہائشی ہیں، اور سیرینہ فائز عیسیٰ پہلے ہی سپریم کورٹ میں بیان دے چکی ہیں کہ یہ جائیداد انہوں نے کن ذرائع سے خریدی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس عیسیٰ کا معاملہ پاناما کیس طرز کا ہے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں۔ پاناما کیس میں ملک کے وزیر اعظم کے بچوں پر آف شور کمپنیاں بنانے، ٹیکس ہیون میں پیسے پارک کرنے، ٹرسٹ کے ذریعے جائیدادیں خریدنے اور اس تمام عمل میں پیسے کے ذرائع نہ بتانے کا الزام تھا، جبکہ فائز عیسیٰ یا ان کے بچوں پر اب تک یہ الزام بھی نہیں کہ انہوں نے کسی دوسرے یا تیسرے ذرائع سے جائیدادیں خریدی ہیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ جج صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ جسٹس فائز عیسیٰ کی پاکستان میں موجود ملکیتی جائیدادیں خاندانی ذرائع آمدن بطور جج سرکاری ملازم ڈکلیئرڈ ذرائع آمدن کل ملا کر اتنے ہیں کہ وہ بآسانی لندن میں جائیدادیں خرید سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ یہ بات وضاحت سے سپریم کورٹ کو بتا چکے ہیں کہ جائیدادیں ان کی بیگم کی ہیں۔ سیرینہ فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کو پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ یہ جائیدادیں انہوں نے کن ذرائع آمدن سے حاصل کی۔ ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا جسٹس عیسیٰ ٹیکس چور ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ سن 2004 کی بات ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا نجی ادارہ ایک قانونی فرم تھی جسے صدر پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا تھا۔ یہ قانونی فرم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے پارٹنر کی تھی۔ اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ براہ راست جج صاحب پر ٹیکس ادا نہ کرنے یا اثاثے چھپانے کا کوئی کیس نہیں۔ ایک اور سوال یہ کہ کیا جسٹس عیسیٰ کے بیوی بچے ابا کے مال پر عیش کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس عیسیٰ کے بیٹے ارسلان عیسیٰ کھوسا لندن کی یونیورسٹی سے ایم اے ہیں، لندن میں کانٹریکٹر کا کام کرتے رہے ہیں، جبکہ بہو ایک فائنانس کمپنی میں بطور کنسلٹنٹ ملازم ہے۔ دونوں لندن میں کما رہے ہیں۔ جج صاحب کی بیٹی سحر عیسیٰ کھوسو بیرسٹر اور لندن میں قانون کی پریکٹس کرتی ہیں۔ یہ بلوچستان کی پہلی بیٹی ہیں جو کہ بیرسٹر بنی، 3 بچوں کی ماں ہیں، جبکہ جج صاحب کے داماد بھی بیرسٹر ہیں اور یہ دونوں بھی کماتے ہیں۔ جسٹس عیسیٰ کی بیگم سیرینہ کھوسا برطانوی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور کراچی میں پڑھاتی رہی ہیں۔ ان کے والد عبدالحق کھوسو بلوچ ہیں، جبکہ والدہ پیلیسا کریسپن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور آخری اہم بات، جسٹس عیسیٰ کی بیگم سندھ اور بلوچستان میں سینکڑوں ایکڑ پر محیط خاندانی زرعی زمین کی مالک ہے جو کہ ان کے والد نے انہیں الاٹ کی تھی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس عیسیٰ نے لندن میں محل نما گھر خریدے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خود مختار بیٹے، شادی شدہ بیٹی اور بیگم کی لندن میں موجود تینوں جائیدادوں کی مالیت کا تخمینہ لگائیں تو جب وہ خریدی گئیں تب ان کی مالیت پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ 11 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ویسے اتنے میں تو اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں ایک بنگلہ بھی نہیں ملتا۔ اب ذرا حکومتی ٹیم کی بدنیتی ملاحظہ ہو
کہ انہوں نے جج صاحب پر الزام لگاتے ہوئے ان کی جائیدادوں کی مارکیٹ ویلیو سن 2019 کے حساب سے لگائی، جو کہ 26 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس وقت اسلام آباد کی VIP رہائشی عمارات میں اپارٹمنٹ کی قیمت 10 سے 50 کروڑ روپے کے درمیان ہے۔ بات جائیدادوں کی چل نکلی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت عدلیہ میں 2 ججز ایسے ہیں جنہوں نے حکومت سے ملنے والے قیمتی پلاٹس لینے سے انکار کر رکھا ہے۔ ایک ہیں سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ اور دوسرے مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ انکار صدارتی ریفرنس آنے کے بعد نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے بہت پہلے کا قصہ ہے۔ سب سے آخری اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 1 سال سے زیادہ عرصے تک اس قدر تندہی سے ریفرنس کو کیوں آگے بڑھایا جاتا رہا؟ خصوصاً جج حضرات نے پچھلے 1 برس میں جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا بیان لینے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی تھی؟ اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا مخالف تصور کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ وہ سن 2023 میں پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔